وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ صَبِرُوا منهم به يستهزئون من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن أم لهم آلهة تمنعهم من دون الله لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يشركون بل مجھے بھی یاد رہانی ہو جائے اور ساتھ مضمون جو ہے وہ اس کا تسلسل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے علم ہے کہ ابن مشرقی کے موقع پہ بڑا استحصال کرتے تھے، بڑا کرتے تھے، کیونکہ ہر نبی کا مذاق وغیرہ کے ہر ترتیب کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اور تشفی دی کہ یہ قرآن کی کوئی بات جہاں بھی درخت کے ساتھ پھل لگے گا اس کو پتھر ضرور مارے جائے گا، اور جہاں انسان کسی کی بلائی، کسی کی فلاح، کسی کو سیدھا راستہ یا روشنی دکھانے کی کوشش کرے گا تو جو اندھیروں کے پجاری ہیں، جو چاہتے ہیں سدا رات رہے اور شیطان کا غلبہ عام رہے اور شیطانیت جو ہے اس دنیا کے اوپر قبضہ کیے رہے، وہ راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں. اور جب ان سے کچھ نہیں بنتا تو پھر وہ لوگ نبیوں کا تمسخر ہوتا ہے. تو آپ اللہ کی ذات کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ اگر آپ والا کا دستور دیا میں اس دن میں کب دیکھا ہر کب اللہ دینا سفے میں معاملہ میری استاد اے میرے نبیوں، یہ اگر تیرا مذاق اڑاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن جیسے یہ مذاق اڑاتے تھے پھر اسی مذاق کے چکر میں یہ آ گئے. جیسے سورہ نوح میں آپ نے پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنا رہے تھے تو جو مترفین تھے اس کی ان کی امت کے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا، اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ آج تم میرا مذاق اڑاتے ہو، تمسخر اڑاتے ہو، ہنستے ہو، ایک دن آئے گا کہ ہم تمہارے اوپر سے، کیونکہ ہم
کشتی بنا رہے تھے اور وہاں خشکی تھی، پانی بھی نہیں تھا، تو کہنے تھے یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے، 950 سال ایک شخص نے تبلیغ کی، پتھر کھائے، گالیاں سنی، مذاق سنے، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے اللہ کے حکم کی انہوں نے کوئی حکم عدولی کی، جیسے اللہ نے حکم کیا اس کے آگے سوال نہیں کیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ان کو تو یقین کامل تھا کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے، حاضر کی باتوں کو جانتا ہے، آنے والے گزرے ہوئے سب معاملات اللہ کے علم ہے۔ اس لیے جو اللہ کا فرمان ہے وہ ذالک القول الحق، وہ اللہ کا قول ہے وہ حق ہے، اللہ کی مقبول و قول کا حق، اللہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ آپ نے کہا وہ نہیں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اس کا چل کروں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں، جو تیرے لیے آپ کے لیے نفع مند ہوگی اس کو شرف قبولیت بتا دوں، اور جو نفع مند نہیں ہوگی اس کو میں محفوظ کروں گا اور اس کا اجر قیامت کے دن دوں گا۔ یہ میرے اللہ کا فرمان اپنے حبیب سے کہا کہ گھبرا تھا، یہ جو مذاق تیرا اڑاتے ہیں اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور آج اگر یہ کچھ ایسے لوگوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے جو نبی کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو نبی کے فرمودات کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو نبی کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ اللہ یہ میرے محبوب ان سے کہہ دے کہ یہ تیری اتباع کرے، جیسے تو نے نماز پڑھی ہے ویسے یہ نماز پڑھے، جیسے تو نے روزہ رکھا ہے ویسے یہ روزے رکھے، جیسے تو نے عہد میں پتھر کھائے ہیں ویسے یہ پتھر کھائے، جیسے تو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آیا ہے تو ہجرت کر کے آئے، اور پھر دین کی تبلیغ ویسے کرے کہ اماں بوجھ اٹھا کے جا رہی ہے، پوچھا کہاں جا رہی ہے، کہا یہاں ایک آدمی آیا ہے کہ اس کے کلام کے اندر جادو ہے، اور جو اس کا کلام سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، جب اس کے ڈر سے بھاگ کے جا رہی ہے کہ میں اپنے دین سے ڈرنا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا مجھے یہ بوجھ مجھے دے دیں، جہاں آپ نے جانا ہے میں وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ بوجھ اٹھایا اور جہاں منزل دیوار اٹھا دیا اور کہا اماں جی جب نام پوچھا تو آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی ہوں جس کا نام تم سن کے جو لوگ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ کہا پھر آپ کہاں جانا ہے؟ آپ تو پھر کلمہ پڑھا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اخلاق جو ہے اخلاق پیش کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو یمامہ کا قصہ تو بہت ہی مشہور ہے نا، حضرت ابو یمامہ کا قصہ۔ ابو یمامہ قبائل کے قبیلے کے سردار تھے اور تلوار لے کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے اندر قتل کرنے کے لیے، اور صحابہ نے پکڑ لیا اور ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور ستون کے ساتھ یمامہ بندھا ہوا تھا، اور پوچھا یمامہ تیرا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا قبیلہ بہادر ہے وہ آپ سے بدلہ لے گا، اگر آپ فدیہ چاہتے ہیں تو میرے پاس بے شمار مال و دولت ہے، میں تمہیں مال و دولت دے سکتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو میں احسان فراموش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ سے یہ سوال کیا، چوتھے دن کہا یمامہ کو کھول دو، یمامہ کو آزاد کر دیا گیا، اور جب یمامہ دروازے کی طرف گئے تو پھر واپس لوٹ گیا۔ کہا یمامہ آپ کیا ہوا؟ کہا اور کہاں جانا ہے؟ ابھی قدموں کی غلامی میں دیکھو گا، اور کہا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح اٹھ گئی دم نے دم آ گیا، نگاہ پڑی دل کے اندر اور دل بدل گیا، قسمت بدل گئی۔ مجلس نبوی میں بیٹھا ہوا آدمی تو پھر اس کو ہدایت نہ ملے، پھر وہ دل جو ہے وہ ایمان کے نور سے منور ہو گیا اور اس کے اوپر وہ ہدایت کی روشنی پڑ گئی اور ہدایت کا سورج اس کے اوپر طلوع ہو گیا۔ تو یہاں اللہ کے نبی کو اللہ تسلی دیتے ہیں کہ ابراہیم ان کا مذاق کی پہلے نبیوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے چلے گئے، آپ نے بھی اپنا کام کرتے جائیں چلتے جائیں، اور کام وہی یہ استاد یہ اسی مذاق کے جملے میں، اسی مذاق کے چکر میں، اسی کے میں کل مان یبلغوکم باللیل والنہار، اب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ان سے کہیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے کہیے کون ہے جو تمہیں رات اور دن میں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ کے جو عذاب ہے اسے کون بچا سکتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا میں یطلب، ان سے کہو باللیل والنہار من الرحمن، کون ہے جو تمہیں رحمان رات اور دن میں رحمان کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن یہ تیرے رب کے ذکر سے، تیرے رب کی نصیحت سے، تیرے رب کے کلام سے، تیرے رب کی کتاب سے، تیرے رب کے دین سے، تیرے رب کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس سے انکار معرضون، انکاری۔ حالانکہ رات اور دن کے اندر اگر ان کی کوئی حفاظت کرتا ہے تو وہ رحمان ہی ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا ابن کثیر نے لکھا کہ آگے اور پیچھے فرشتے اللہ نے متعین کیے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا مکھیاں، مچھر اور یہ دوسرے اشراط وغیرہ منہ کے اندر چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین کیے۔ ہم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم مما يشركون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یہ کیوں اپنے رب کی نصیحت سے وہ بول رہے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی کون حمایت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کچھ ایسے خطاب بنا رکھے ہیں جو رحمان کے مقابلے میں ان کی حمایت کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نہ تو خود اپنی بات، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ، پورا قصہ اس کے اندر موجود ہے، پورے انبیاء دوسرے انبیاء کا تھوڑا تھوڑا ذکر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ آئے گا کہ پورا قصہ موجود ہے، وہ کیسے انہوں نے جزار لے کے کلارا لے کے سارے بت توڑے اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلارا رکھ دیے، اور پھر کہا کہ ان سے پوچھے کس نے توڑا، تو چپ کر کے آگے بس قصہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، اب دوبارہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون، کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں، وہ نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ہماری تائید ہی کر سکتے ہیں۔ اب جتنے دعوے دار ہیں، جتنے یہ بنے ہوئے مصنوعی خدا لوگوں کے گلیوں اور مردوں کے اندر، ان سے بچ جائیں۔ صرف ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کے در پہ دستے سوال نہ کریں، ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اگر ہاتھ بڑھائیں گے تو اللہ کی توہین ہے، اللہ اپنی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دینے والا عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی شفا دینے والا ہے، نہ کوئی بیماری دینے والا ہے، نہ کوئی غربت دینے والا ہے، نہ امیری دینے والا ہے۔ اس لیے ساری عزت اللہ کی، ان العزت للہ جميعا انت الفقراء، تم فقیر ہو دنیا والوں، تمہارے پاس ہے کیا؟ سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ اس لیے کوئی ایک در ہے، اس در کے علاوہ کسی در کے نہ، تو جیسے شاعر کہتے ہیں نا، ہو کہ ہم ہر در سے خار و تباہ، تیرے در پہ یا پڑے ہیں خدا، تو غنی اور ہم ہیں بے دوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سے؟ کوئی ہے تو ان سے پوچھنا، ذرا التجا کر کے تو دیکھو، کبھی کہہ کے تو دیکھو، نہیں مولا یا مولا انتر غفار المسیح، تو بخشنے والا ہے نہ گناہ گار، اور کون ہے جو گناہ گار کے ہر یرحم المسیح الا الغفار، کون ہے جو بخشنے والے کے علاوہ گناہ گار کے اوپر رحم کر سکتا ہے؟ کبھی پہلی رات کی تنہائی جب رات بیتی ہو، اندھیرا ہو، تھوڑا تھوڑا وہ پڑنے والی ہو، پہلے آسمان کے اوپر اللہ کی پکار ہو، تو اس دعا کو کرے تو صحیح ذرا اللہ کرے، دیکھیں کیسے پکار کا جواب آتا ہے، اور اسی وقت التجائیں پوری ہوتی ہے۔ لیکن دل چاہیے، زبان چاہیے، اور تھوڑا سا ذوق بھی چاہیے کہ میں نے اللہ کے دربار میں کھڑا، جیسے سورہ مومنون میں آتا ہے نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کون فلاح پائیں گے؟ تحقیق فلاح پائیں گے مومن، لیکن کون مومن؟ جو اپنی نماز کو خشوع سے پڑھتے ہیں، جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو دل کانپتے ہوں گے، جسم کے اندر تھرتھراہٹ ہوگی کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، جھکتے ہوں گے تو ایسے جیسے نرم سا جسم ہوتا ہے، جیسے شاخ کو مروڑ لیتے ہیں، ایسے جسم تک اللہ کے خوف سے ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے، سروں کے اوپر پرندے بیٹھ کے اڑ جاتے تھے، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اتنے ذوق اور شوق سے نماز پڑھتے۔ ہماری نماز تو یہ دیکھ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا
یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ جب تو ہوا کبھی سجدہ دے، زمین سے آئی یہ صدا، تیرا دل تو ہے نماز نہ، تجھے کیا ملے گا نماز؟ تو نماز جو ہے ان الصلاۃ علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنوں کی معراج ہے ایمان نماز۔ اور جو نماز کا تارک ہے وہ پیری کا دعویٰ کرتا ہے، پیری کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، اس کے قریب بھی نہ جائے، بالکل اس سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کو بھی بھٹکا دیں گے، اس لیے بچ کے رہیں میرے دل۔ اللہ فرماتے ہیں بل متاع ہؤلاء واہ واہ فتح علیکم عمر، ہم نے اصل بات یہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے فراغت دی، مال و دولت دیا، امارت دی، عزت دی، لیکن ان کے اولاد کو زندگی کے اندر سر و سامان دیا۔ یہ جو مکے والے لوگ ہیں ان کو سب کچھ دیا لیکن ان کو دل نہ گیا۔ جب ان کے پاس عزت و احترام آیا، دولت آئی، مال و دولت آئی تو یہ بہہ گئے، پھر یہ سمجھنے لگے کہ ہماری اس کے اندر کوئی قابلیت ہے، کوئی قابلیت نہیں۔ بڑے بڑے قابل لوگ جو ہیں دھکے کھاتے رہتے ہیں، یہ سب اللہ کی عنایت ہے۔ اور جب یہ بہتے ہیں تو پھر کبھی ان کے اوپر اللہ قہر کی شکل میں عذاب بھیجتا ہے، کبھی ٹڈیوں کی شکل میں عذاب بھیجتا ہے، کبھی مینڈکوں کی شکل میں عذاب دیتے ہیں، کبھی خون کی شکل میں عذاب دیتے ہیں، کبھی پتھر آسمان سے برستے ہیں، کبھی سمندر کی موجیں ہیں سرکش ہوتی ہیں جو ان کو ڈبو دیتی ہیں۔ لیکن ایمان کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر امام ابراہیم کا دعا کر سکتی ہے پھر گزشتہ، لیکن ایمان کی ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ نے وہ ایمان دے دے۔ افرجرون اننا آتینا اللہ خوش ہو۔ افلا يرون أننا نأتي الأرض ننقشها من أطرافها أم نحن الغالبون؟ کیا یہ اللہ فرماتے ہیں پر نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے مختلف صفتوں سے لٹاتے چلے آ رہے ہیں، سپیٹتے چلے آتے ہیں۔ اللہ زمین کو تنگ کرتا ہے، ان کی زندگی کو تنگ کرتا چلا جاتا ہے، بے شمار دولتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر حل میں مزید اور لوگ اور لوگ اور لوگ مطلب اگر مرتی ہے تو مرتے جاؤ۔ 50 روپے کا یونٹ بجلی کا ہوتا تو ہونے دو، کھانے کو ملتا نہیں ہے تو نہ ملے لیکن ہمارے محل چلنے چاہیے۔ کہتے ہیں بڑا اچھا علامہ نے بات کہ یہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے کچھ سمجھتا ہے، یہ دینی سبب ہے۔ دین کے بغیر جو زندگی ہوگی وہ زوال کا سبب ہے۔ اگر دین ہے تو کوئی بھی دین کے اوپر لوگوں نے جانے کا ساتھ ایک آدمی نے 100 آدمی کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ سے ناراض تھے۔ حبیب بن زید کے وسلمہ بن قدار نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن ہر ٹکڑے سے یہی آواز آئی اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ دین ہے، یہ استقامت ہے کہ وہ پوچھتے تھے کہ اگر تیرا محبوب تیرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہو تو تو کہہ، تو تو سمجھتا ہوگا کہ تجھے چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، ابراہیم کی آواز سے کیا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ جب آگ میں ڈالتے ہیں تو پھر ابراہیم کی یہ آواز آتی ہے، میری نماز، میری زندگی، میری موت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یا نار بردن سلام علی ابراہیم، میرا کام جلانا لیکن آج میرا ابراہیم آج گلستان بن جائے، پھول بن جائے، گل و گلزار بن جائے، تکلیف نہ پہنچے، ٹھنڈی اتنی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم جم جائے، بلکہ گل و گلزار بن جائے، سلامتی والی۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع، یہ ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہی کہ میرے پاس تو نہیں ہے، میں بلکہ اللہ کا علم وہی جو اللہ میرے اوپر نازل کرتا ہے، جو وہی میرے پاس اللہ بھیجتا ہے، جو فرشتہ میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، میں اس کے ذریعے سے تمہیں متنبہ کرتا ہوں۔ قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے نا تو آپ نے جواب دیا قل انما العلم عند اللہ
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اس کا علم، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں کب قیامت آنی۔ اور اس طرف اسرافیل علیہ السلام نے سور کے اوپر، نپور کے اوپر منہ رکھا ہوا ہے اور حکم کا منتظر ہے۔ جیسے حکم ہوگا پھونک مار دی جائے گی، اب زمین تل پٹ، آسمان تل پٹ، تارے ٹوٹ جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں کی طرح اینل منفوش ہو جائیں گے، اور ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، ننگے عالم میں ہوگا اور سیدھا اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے جائے گا۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیے میں وحی کے ذریعے میں ڈراتا ہوں کہ للو پنجو علم نہیں ہے میرے پاس تو اللہ کی وحی آتی ہے، میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں، میں نے نہ پڑھا ہے کسی یونیورسٹی سے، نہ کہیں تحقیق کی ہے، نہ ریسرچ کی ہے، نہ تو نہ پڑھی ہوں، نہ بھی علوم کی ہے، مجھے تو اللہ نے پڑھایا ہے۔ فرشتے نے بھی یہ کہا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ 40 سال تمہارے درمیان تھا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، نہ مکے میں کوئی یونیورسٹی اسکول ہے جہاں سے یہ پڑھ گیا ہے، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، جب انہیں خبردار کیا جا رہا ہے یہ تیرے رب کا عذاب تک ابھی کچھ بھی ہے تو ان کو ڈرا، ان کو سمجھا کہ اللہ کا عذاب ذرا بھی چھو جائے تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں فوری طور پر پکارنا شروع کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا یقولون یا ویلنا انا کنا بے شک اللہ ہم ہی ظالم، بے شک اللہ ہم ہی ظالم تھے، پھر پکارتے لیکن اس وقت ان کی پکار کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ جو ظلم انہوں نے کیے ہیں اللہ کا پیغمبر صرف اس لیے، سورہ یونس میں آپ نے پڑھا نہیں کہ صرف اس لیے کہ عذاب دیکھا اور قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کا حکم نہیں ہوا اور مچھلی نے دبوچ لیا، اور پھر مچھلی کے اندھیرے پیٹ کے اندر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ بے شک سبحان ہے، پاک ہے، بزرگ و برتر ہے، بے شک خطاوار نہیں، اسی وقت مچھلی کو کھول دیا پائے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں اپنے اللہ سے ڈریں اور اس کلام کو پڑھیں، یہ موتیاں ہیرے ہیں، یہ چمکتے دمکتے سورج ہیں، اگر ان کے روشنی میں رہو گے تو زندگی باغ و بہار ہو جائے گی اور جتنی تمنائیں وہ بھی اللہ پوری کر دے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک و سیدک محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جو پڑھتے ہیں، اللہ جو کہتے ہیں اس کی قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے سیدنا سننا و مشاہدہ کرنا، اللہ شرک اللہ نصر سب کو محفوظ فرما، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، اللہ جتنے ساتھی عزیز و صالح بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ خصوصی ہماری التجا ہے کہ ہمارے ساتھی ہیں اختیار بھائی اور مبشر صاحب بیمار ہیں، ان کو خصوصی سے کرا دینا، اللہ سب مسائل کو دور کرنا، اللہ فوج کی دکان کو معاف کرنا، اللہ جتنے ساتھی جانور سے شوق سے آتے ہیں ان کے گھروں میں حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔